حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا کہ اس نے بہت سے گناہ کیے ہوئے تھے اور اپنی نفس پر ظلم کیا ہوا تھا، یعنی کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا۔ جب اس کو موت کا وقت نظر آنے لگا، یعنی کہ اس کو اپنی موت قریب نظر آنے لگی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو جلا کر اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا تاکہ میں اپنے رب کے پاس حاضر نہ ہو سکوں۔ اللہ کی قسم، اگر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو وہ مجھے سخت سزا دے گا۔ تو اس مایوسی سے وہ بچنے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا تاکہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہی نہ ہو سکوں، بچ جاؤں میں اللہ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم کو حکم دیا اور ہواؤں کو اور جہاں جہاں بھی اس کی راکھ تھی حکم دیا کہ سب جمع ہو جائے اور دوبارہ یہ زندہ کھڑا ہو جائے۔ تو وہ دوبارہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، میں تیرے عذاب سے اور تیری ذات سے ڈرتا تھا، اسی لیے میں نے ایسا کیا کہ مجھے جلا دیا جائے اور میری راکھ کو بکھیر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو میرے سامنے کھڑا ہے، تو کس چیز نے تجھے اکسایا ایسا کرنے پہ؟ تو اس نے اعتراف کیا کہ اللہ، میرے گناہ اتنے تھے کہ میں رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اور میں تیرے عذاب سے بچنا چاہتا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، یعنی کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک فرشتہ اگر منادی کرے کہ اے جہان والو، تم سب ہی جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک شخص کے، تو میں یہی امید کروں گا کہ وہ میں ہی ہوں گا، یعنی کہ عذاب سے بچنے والا، اللہ کی رحمت میں آنے والا وہ میں ہی ہوں گا۔ اور اگر فرشتہ یہ کہے کہ اے جہان والو، تم سب کے سب جنت میں جانے والے ہو سوائے ایک شخص کے، تو میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کے ڈر کی وجہ سے میں یہی سمجھوں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں جو جہنم میں جا رہا ہوں یا جاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت کی، اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھا جائے دل میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو میں ہرگز بھی نہیں بچ پاؤں گا، نہیں بچ سکتا میں اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ اور اس کو یہ امید بھی اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے بخشنا چاہا تو وہ مجھے ضرور بخش دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ سے خوف رکھیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں ڈر رکھیں، تقوی اختیار کریں، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی رکھیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار صحابی کے پاس گئے اس کی تیمارداری کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے دل میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈر رہا ہوں اور اس کی رحمت سے بھی پر امید ہوں، یعنی کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں بھی یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس بھی نہ ہوں، یعنی کہ پر امید ہوں کہ وہ ضرور ہمیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں کہا ہے، لاسٹ میں یہ آیت ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے لوگوں اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔